السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور کچھ بچے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ جب ان کا ایگزام آتا ہے، امتحان آتا ہے، تو ان کے والدین بہت سارے لوگوں سے، مسجد کے اماموں سے، علماؤں سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے لیے آپ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کو پڑھ کر کے ہمارا بچہ ایگزام میں، امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جائے۔ تو سامعین کرام، لیجئے آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کو ایک بہت بڑے بزرگ، ہزاروں کتابوں کے مصنف حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے مواعظ میں سے ایک کارآمد مجرب وظیفہ عمل بتانے جا رہا ہوں، جس کو اگر آپ میں سے کسی کا کوئی بچہ پڑھتا ہے، خواہ وہ اسکول میں پڑھتا ہو یا مدرسے میں پڑھتا ہو، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کو کامیابی ضرور حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو سامعین کرام، وہ عمل میں آپ حضرات کو دو الگ الگ فتووں کی روشنی میں پڑھ کر یہ سناؤں گا، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے اور دوسرا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ سامعین کرام، آپ سب سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، یہ ویڈیو بہت اہم ہے اور اس سے آپ حضرات کو فائدہ بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ چلیے سب سے پہلے ہم علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ سوال و جواب کی روشنی میں پڑھ کر کے سناتے ہیں، اس کو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ایک سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہے، امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور امتحانی سینٹر میں جو ممتحن آیا ہوا ہو، ہماری نگرانی کے لیے اس کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، اور نظر بند کے لیے بھی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو میں اپنا پیپر لکھنے کے بعد اس پیپر پر دم کر دوں، تاکہ جب میرا پیپر چیک ہو تو میری غلطیاں پیپر چیک کرنے والے کو نظر نہ آئیں، اور ممتحن پر بھی دم کر دوں نظر بند کے لیے جو امتحانی سینٹر میں آیا ہوا ہو۔ یہ تھا سوال، آپ اس کا جواب سماعت فرمائیں۔ اس کا جواب یہ ہے، دعا اور ثابت شدہ وظائف کی تاثیر اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن دنیا دارالاسباب ہے۔ شریعت نے دنیا میں ہمیں رجوع الی اللہ کے ساتھ ساتھ اسباب اور تدبیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسباب اختیار کیے بغیر، محنت سے غافل ہو کر، محض دعاؤں پر اکتفا کر کے کامیابی کا تصور منشأ شریعت اور نظام فطرت کے موافق نہیں ہے۔ اگر وظائف پڑھ کر ہی کامیابیاں حاصل کی جاتی تو انبیاء کرام علیہم السلام دین کے لیے اتنی محنت نہ کرتے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی استطاعت کے مطابق محنت کا مکلف ہے، تاہم صرف اپنی محنت پر بھروسہ کرنا بھی شرعاً غلط ہے۔ حتی الوسع محنت کے ساتھ ساتھ خوب دعاؤں کا اہتمام انسان کی کامیابی کا ضامن ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ پاؤ بھر محنت ہو تو من بھر دعا ہو۔ بہرحال اسباق کی تیاری کے بغیر اور محنت سے غافل ہو کر محض وظیفے کے زور پر کامیابی کا تصور منشأ شریعت کے خلاف اور بے وقوفی ہے۔ نیز امتحان میں نقل کرنا کئی گناہوں کا مجموعہ ہے، اور ممتحن اگر امتحان میں نقل کرائے تو وہ خود خیانت کا مرتکب ہوگا، اور پرچے میں غلطی کر کے اسے چھپانے کی سعی و فکر کرنا مثبت سوچ نہیں ہے، نہ ہی ایسا کوئی وظیفہ ہے۔ لہٰذا اول ان سب برے خیالات اور خوش فہمیوں کو ذہن سے جھٹک دیں اور خوب دل لگا کر محنت کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں۔ دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ مؤثر اور طاقتور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ یا ناصرو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 2، روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیمو 150 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور امتحان کے روز اس کی کثرت کریں۔ ملفوظات اشرفی۔ محترم ناظرین کرام، یہ تھا علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ، جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھ کر یہ سنایا، اور آپ نے اس کو اسکرین پر بھی دیکھا ہے۔ اب آپ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں مختصر طور پر سماعت فرمائیے گا۔ عنوان، امتحان میں کامیابی کے لیے مجرب دعا یا وظیفہ یا عمل بتائیں۔ سوال، امتحان میں کامیابی کے لیے مجرب دعا، وظیفہ یا عمل بتائیں۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امتحان اور اس کا نتیجہ آنے تک روزانہ یا ناصرو 300 مرتبہ پڑھیں۔ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ انشاءاللہ امتحان میں کامیابی حاصل ہوگی،
واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء، دارالعلوم دیوبند۔